شارٹ ناول اسیبی گھر، قسط نمبر 1 اور حصہ اول۔ چلیں ناول شروع کرتے ہیں۔ ہم لوگ ان دنوں بہت پریشان تھے۔ بات یہ تھی کہ مالک مکان نے ہمیں گھر خالی کرنے کا نوٹس دے دیا تھا۔ میرے والد سرکاری ملازم تھے، تنخواہ بس اتنی تھی کہ گزر اوقات ہو جاتی۔ میں ابھی زیر تعلیم تھا، مجھ سے 2 چھوٹی بہنیں تھیں، وہ بھی ابھی اسکول پڑھ رہی تھیں، لہٰذا آمدنی کا کوئی دوسرا وسیلہ نہیں تھا۔ ایسے میں اپنا گھر بنانا تو دور کی بات تھی، کوئی معقول گھر کرائے پر بھی نہیں لے سکتے تھے۔ موجودہ گھر ہمارے پاس گزشتہ 15 برس سے تھا۔ مالک مکان وقفے سے کرایہ بڑھاتا رہا تھا، مگر اسے بھی اندازہ تھا کہ ابا کی تنخواہ کتنی ہے۔ پھر ہمارے آپس میں تعلقات بھی تھے، اس بنا پر بھی مالک مکان لحاظ کرتا تھا، مگر کب تک؟ آخر اسے یہی ترتیب سوچی کہ مکان خالی کروا کر اس میں کچھ رد و بدل کر کے نئے کرایہ داروں کو زیادہ کرائے پر دے دے۔ دوسرا فائدہ اسے یہ تھا کہ ایڈوانس کی معقول رقم مل جاتی۔ ہم سے تو اس نے کوئی رقم نہیں لی تھی۔ ابا کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ مالک مکان کیا چاہتا ہے۔ ابا اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ منہ مانگا کرایہ دے سکتے، سو انہوں نے بھی اس میں عافیت جانی کہ کوئی اور مکان تلاش کر لے۔ جس مکان میں ہم رہ رہے تھے وہ پرانے طرز کا تھا، نقشہ بھی عام تھا۔ امی کو ہمیشہ یہی خواہش رہی کہ کسی خوبصورت سے گھر میں رہیں، مگر یہ ایسی خواہش تھی کہ جس کا پورا ہونا ناممکن نظر آتا تھا۔ اب جو نئے مکان کی تلاش شروع ہوئی تو امی کی خواہش نے پھر سر اٹھایا۔ مجھے بڑا دکھ ہوتا تھا کہ میری امی صبح سے شام تک ہم لوگوں کی خدمت کرتی رہتی ہیں، کبھی اچھا نہ پہنا نہ اچھا کھایا، چھوٹی چھوٹی ناآسودہ خواہشوں کے جال میں جکڑی رہیں۔ وہ اس پرانے طرز کے گھر کو بھی سجاتی سنوارتی رہتی تھی۔ آنگن کچا تھا، مگر اماں نے پانی چھڑک کر سیمنٹ جیسا بنا دیا تھا۔ دیواروں کے ساتھ ساتھ گلاب موتی کے پودے اور دیواروں پر چنبیلی چڑھا رکھی ہوئی تھی۔ ان کی بڑی خواہش تھی کہ اللہ میاں کبھی ان کے دن بھی پھیر دے اور انہیں بھی ایک خوبصورت سا گھر مل جائے۔ یہ ایک ایسی خواہش تھی کہ جو اکثر ان کی زبان پر آ جاتی تھی۔ ابا ان کی خواہش پر چڑ جاتے اور اکثر ہی دونوں میں تلخ کلامی ہو جاتی۔ اب مالک مکان نے جب مکان خالی کروانے کا تہیہ کر ہی لیا تو ناچار ابو کو نیا گھر ڈھونڈنا پڑا۔ ابا چاہتے تھے کہ گھر ایسی جگہ ہو جہاں سے میرا کالج اور بہنوں کا اسکول نزدیک پڑے، بس اسٹاپ بھی دور نہ ہو اور مارکیٹ بھی قریب ہو، آبادی بھی اچھی ہو۔ یہ تمام خوبیاں کرائے کے مکان میں نہیں ہو سکتی تھی۔ میں ابا کے ساتھ صبح و شام گھر دیکھنے جاتا تھا۔ جب کبھی میں نکلنے لگتا امی آہستہ سے کہتی، گھر اچھا بنا ہوا ہو۔ میں اس بات میں سر ہلاتا اور دل میں ٹھان لیتا کہ جلد سے جلد پڑھ لکھ کر جو کام کروں گا وہ یہ ہوگا کہ ایک اچھا سا گھر بناؤں، ایسا گھر جو امی کی امنگوں پر پورا اترے۔ ابا تو یہ کام زندگی بھر نہیں کر سکیں گے۔ بدنصیبی سے ہم جہاں کہیں بھی گھر دیکھنے گئے، گھر ابا کی خواہشوں کے مطابق ہو تو کرایہ اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ ابا افورڈ نہیں کر سکتے تھے، اور اگر کرایہ کم ہوتا مرغی کے ڈربے کی جیسا فلیٹ یا مکان ملتا، ایسا خراب کہ جس میں رہنے کا تصور نہیں کیا جا سکے۔ جس دوران ہم گھر ڈھونڈ رہے تھے ابا کی ملاقات ایک شخص سے ہو گئی جو ایک اسٹیٹ ایجنسی کا مالک تھا۔ اس نے بتایا کہ آس پاس کئی مناسب گھر کرائے پر موجود ہیں۔ ایک گھر کی تو اس نے اتنی تعریف کی کہ وہ بہت خوبصورت اور بالکل نیا ہے۔ جن لوگوں نے وہ گھر بنایا تھا وہ امریکہ چلے گئے ہیں اور ہدایت کر کے گئے ہیں کہ بے شک کرایہ زیادہ نہ لینا، مگر ایسے لوگوں کو دینا جو گھر رکھنا جانتے ہوں۔ وہ تو چوکیدار رکھ کر جا رہے تھے، مگر میں نے مشورہ دیا کہ چوکیدار بھی گھر کی حفاظت نہیں کر سکے گا۔ آج کل چوکیدار چارپائیاں توڑتے رہتے ہیں اور گھر غفلت کی نظر ہو جاتا ہے۔ بچے شیشے توڑ دیتے ہیں، دیواروں سے کود کر پھول پودے اجاڑ دیتے ہیں۔ اس نے مزید بتایا کہ گھر بہت اچھا ہے، بس آبادی سے ذرا سا دور ہے، تھوڑا سا پیدل چلنے کے بعد اسٹاپ موجود ہے اور بازار وغیرہ بھی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی قسط میں۔
تب تک کے لیے اللہ حافظ.